خاصہ کراچی میں بھارت والا سچویشن سامنے آتا ہے تو آپ میرے گواہ ہو. میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اور اس قسم کے وزیر ذمہ دار ہوں گے. کرونا کی وجہ سے پورے شہر کے اندر بھتہ خوری کا بازار گرم کیا ہوا ہے. نہ ہی کراچی میں کرفیو جیسی سچویشن ہونی چاہیے، نہ ہی انڈسٹری کو بند کرنا چاہیے. کراچی ہے، حیدرآباد ہے، وہ ویکسینیشن میں بھی سب سے پیچھے ہیں. کراچی میں لاک ڈاؤن پر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید. کراچی میں ویکسینیشن کے عمل میں سست رفتاری پر وفاقی حکومت کا اظہار تشویش. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کا انتخاب کس بنیاد پر ہوا؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر عامر لیاقت سے، رہنما ایم کیو ایم کنور نوید جمیل سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما سسی پلیجو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. کراچی میں کرونا کے باعث لاک ڈاؤن پر سندھ حکومت سخت تنقید کی زد میں ہے. کراچی میں مکمل لاک ڈاؤن کرنے پر جہاں تاجر برادری بھی سندھ حکومت سے ناراض ہے، وہیں تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے رہنما بھی سندھ حکومت کو ہی نشانہ بنائے ہوئے ہیں. وفاقی حکومت کو اعتراض یہ ہے کہ سندھ حکومت این سی او سی کے فیصلوں پر عمل نہیں کر رہی ہے. لاک ڈاؤن سے کراچی کی معیشت کو نقصان ہوگا. حوالے سے انفارمیشن منسٹر نے کیا کہا، لیٹس واچ فواد چودھری. آپ ویکسینیشن کے اوپر زور دیں. جہاں پہ 100% انڈسٹری کے اندر ویکسینیشن ہو گئی ہے، آپ اس انڈسٹری کو کھولیں. اور جس طریقے سے جو ریسٹرکشنز آپ لانا چاہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں سندھ کی حکومت عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ کرے گی. روزگار جو ہے ان کا وہ بیٹھ جائے گا. وفاقی حکومت اور این سی او سی کی جو حکمت عملی ہے، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی حکمت عملی بنائیں وہ این سی او سی کی منظوری سے وفاقی حکومت کی گائیڈ لائنز کے اوپر آپ جو ہے وہ بنائیں. سندھ حکومت کی ترجمان مرتضی وہاب نے وفاق کے اعتراضات کو مسترد کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف کرونا پر سیاست کری ہے. لیٹس واچ مرتضی وہاب. کچھ ہمارے سیاسی منافقین جن کو میں کہتا ہوں، انہوں نے اس کے اوپر سیاست چمکانے کی کوشش کی. جب وہ لوگ، ان کی سیاسی جماعت، ان کی حکومت لاہور میں یو کے ویرینٹ کی وجہ سے سخت فیصلے کرتی ہے تو کوئی احتجاج نہیں کرتے وہ لوگ. لیکن جب کراچی کے اندر 26-27% پازیٹیوٹی ریشو ہو جاتا ہے اور اپنے کراچی کی فلاح و بہبود کے لیے سندھ حکومت فیصلہ کرتی ہے تو یہ لوگ سیاست کرتے ہیں. ایم کیو ایم بھی کراچی میں لاک ڈاؤن کی مخالفت کر رہی ہے. عامر خان نے اس حوالے سے یہ کہا کہ کراچی میں صرف اردو بولنے والی آبادیوں پر لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. جن آبادیوں میں دوسری زبانیں بولنے والے بستے ہیں وہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. لیٹس واچ عامر خان. آپ قائد آباد سے ذرا سا آگے بڑھیں تو پورا شہر کھلا ہوا ہے. آپ سوراب کوٹ پہ چلے جائیں، پورا شہر کھلا ہوا ہے. اس طرح بہت سارے شہر کے اندر علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر کرونا نہیں ہے. لیاقت آباد، فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال، صدر، کلفٹن، نیو کراچی، اورنگی ٹاؤن، جہاں جہاں ہمارے لوگ بستے ہیں، جہاں جہاں اردو بولنے والے بستے ہیں، مہاجر بستے ہیں، صرف وہاں پر کرونا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. یہ تو سیاست ہو رہی لگ رہی ہے کرونا پہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ فریہ آپ کا، اور شکریہ اور دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ ہماری بہنوں کی طرح آپ جانتی ہیں کہ ایک آپ سے ایسا تعلق ہے کہ جہاں میں کھل کر بات کر سکتا ہوں اور میں کھل کر بات کر. بالکل عامر خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہو رہا ہے، بالکل ایسی ہو رہا ہے. جہاں جہاں پر بھی اردو بولنے والے یا مہاجر طبقہ موجود ہے وہاں لاک ڈاؤن میں سختی کی جا رہی ہے. وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر پولیس والے بھتہ لے رہے ہیں، وہاں پر آپ کو پتہ ہوگا عدالتی احکامات ہیں. اور خاص طور پر عدالتی احکامات یہ تھے
کہ اگر کوئی ڈبل سواری پر پابندی کی خلاف ورزی کرتا ہے یا ٹرپل سواری ہوتی ہے اسے وارننگ دے کے چھوڑ دیا جائے, اس پر مقدمہ درج نہ کیا جائے, اسے پیسے طلب نہ کیا جائے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں گا, شاید آپ کا 1 منٹ میں اور لوں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے میں قحط پڑا, اور قحط پڑنے کے بعد آپ نے اس میں نرمی کی اور جو چور تھے ان کے ہاتھ کاٹنے آپ نے چھوڑ دیے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ جہاں لوگ روز کنواں کھودتے ہیں, روز پانی پیتے ہیں, دہاڑی دار مزدور ہے, وہ طبقہ ہے جو چھاوڑی لگاتا ہے, دودھ اٹھا کر ان کا پھینک دیا گیا سڑک پر. پھر یا آپ بھی ایک بیٹی ہے کسی ماں کی, آپ اپنی ماں سے پوچھیے گا, وہ آپ کو بتائیں گی کہ دودھ کا پھینکنا کتنا بدشگونی ہوتا ہے جو سڑکوں پہ اٹھا کے پھینکا گیا. پولیس نے اٹھا کے وہ دودھ پھینک دیا. ایک غریب آدمی چھاوڑی لگا رہا ہے, اس کی چھاوڑی اٹھا کے پھینک دی. یہ کون ہے؟ یہ سارے اردو بولنے والے ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. مہاجر ہیں, ہاں ہمیں فخر ہے مہاجر ہونے پر. بٹ عامر لیاقت صاحب, جب ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں اردو بولنے والے ہیں, یقیناً اردو بولنے والے بھی ہیں, لیکن کراچی تو سب کا ہے, یہ ڈیوائیڈ کرنا ضروری ہے اس کو. میں ڈیوائیڈ نہیں کر رہا. ڈیوائیڈ مراد علی شاہ صاحب نے کیا, میں نہیں کر رہا. ڈیوائیڈ مراد علی شاہ صاحب نے کیا ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر دیگر قومیتوں کے لوگ بستے ہیں ان علاقوں میں لاک ڈاؤن کی وہ صورتحال نہیں ہے. آپ کورنگی 5 نمبر میں کل خود مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ افتتاح کرنے کے لیے پہنچے ایک شاپنگ سینٹر کا, اور میں کورنگی 5:30 میں ماہم کے گھر میں تھا کہ جس کی عزت لوٹی اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. دونوں میں فرق ہے. میں مہاجر علاقے میں تھا, وہ سندھی علاقے میں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں خود سندھی ہوں الحمدللہ, میں اپنے آپ کو سندھی کہتا ہوں. میں سندھ کا بسنے والا ہوں, میں سندھ کا باسی ہوں, میں سندھ کی عزت کرتا ہوں, اور سندھ میری ماں ہے, سندھ میری ماں ہے, اور سندھ کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میرے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میرا درد یہ ہے کہ اس کے ہونے سے کہیں دوبارہ ہم 1986 کی دہائی میں نہ چلے جائیں. ہمیں اسے روکنا ہے. اس کا اگر ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں خدا نہ خاصہ ہم تعصب پھیلا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اسے روکنا ہے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے دوبارہ. ہم سندھی مہاجر سب ایک ہیں. ہم سندھ کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم سندھ کے لیے لڑ رہے ہیں. سندھ ہمارا صوبہ ہے, ہماری ماں ہے, ہماری جان ہے. ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے اپنے آپ سے. Right. So, Governor Jamil Saab, thank you so much for being on the program. بہت بڑا یہ ایلیگیشن ہے کیونکہ ہم نے جیسا بھی عامر صاحب نے بھی کہا کہ ماضی کے تلخ تجربہ ہے لسانی سیاست کا. یہ بہت بڑا الزام ہے کہ صرف اردو بولنے والے علاقوں پہ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے MQM کے پاس؟ دیکھیں, ہمارے اس میں کئی خدشات ہیں. ایک تو ثبوت کی آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی لسانی متعصب حکومت ہے. 1973 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت پہلی دفعہ اقتدار میں آئی تو اس وقت اس میں سندھ میں کوٹا سسٹم لگایا گیا اور مسلسل وہ بڑھتا چلا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی لاکھوں ملازمتیں کراچی, حیدرآباد سمیت دیگر شہروں میں جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی کے باہر سے دی گئیں. یہ تو مثال کی بات ہوگی, لیکن ہم اس کے علاوہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ کا کام صرف یہ ٹھیک ہے, یہ بات ہے, یہ اہم بات ہے کنور صاحب, لیکن ان علاقوں میں ہی لاک ڈاؤن ہے جہاں پہ ایک خاص طبقے کے لوگ ہیں. اس کو تو پھر آپ کے پاس باقاعدہ شواہد ہوں گے, آپ نے کوئی ریسرچ کی ہوگی اس حوالے سے. دیکھیں, یہ جو عامر لیاقت صاحب کہہ رہے تھے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور عامر بھائی نے جو کہا وہ بھی صحیح کہا. آپ خود جو کراچی میں آپ کے رپورٹرز ہیں ان سے معلوم کریں کہ کراچی کو موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے لسانی بنیاد پر تقسیم کر دیا ہے. ہم تو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈا اٹھا کر آپ جو لوگ ہیں, جو عوام ہیں, ان کو رسید کر دیں. یہ 17-18 مہینے اس کورونا کو ہو گئے ہیں. ریلیف کے لیے کراچی شہر سے جو فیڈرل گورنمنٹ NFC کے ذریعے جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس جمع کر رہی ہے اس کا تو 70% دے ہی رہا ہے, لیکن جو سندھ حکومت جمع کر رہی ہے اس کا 95% صرف کراچی دیتا ہے, جو لگ بھگ 400 ارب روپے بنتا ہے. تو یہ صوبائی حکومت ان پیسوں میں سے تو کراچی پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کر رہی ہے, نہ یہاں کے غریب لوگوں کو کوئی ریلیف دے رہی ہے. یہاں پر جو کاروباری طبقہ جو یہ پوائنٹ آپ کا اہم ہے کنور صاحب, لیکن اگین آئی ریپیٹ, ایک تو لسانی بنیاد پر MQM کا خاص طور پہ عامر لیاقت کہہ سکتے ہیں ان کا ماضی کچھ اور ہے, لیکن MQM اگر لسانی بات کرے گی تو سوچ سمجھ کے کرے گی.
پوری ریسرچ کے ساتھ میری کرے بات گی. سن لیں. اور اس کے بعد ایم کیو ایم یہ بھی کہتی ہے کہ اگر وزیر اعظم کہیں تو ہم ایک دن میں لاک ڈاؤن کھلوا دیں. یہ کون سی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ دیکھیں مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں کہ دیکھیں جو حکومت ہے ان کا کام یہ ہوتی ہے 400 ارب روپے ہر سال کراچی سے یہ صوبائی حکومت جمع کر رہی ہے. یہ وہ ٹیکس ہے جو براہ راست صوبائی حکومت جمع کر رہی ہے, لیکن کوئی کراچی کے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا. ہونا یہ چاہیے تھا 200-400 ارب روپے. یہ تو ایک مدت سے لے رہے ہیں, 15 سال تو اس حکومت کو ہو گئے. یہ اس لیے نکال دیتے کہ کراچی کا جو کاروباری طبقہ ہے جو ہر سال پیسے دے رہا ہے, ان کے پاس ان کا سندھ بینک ہے, آسان قسطوں میں انہیں تنخواہ کچھ قرضے دے دیتا تاکہ وہ اپنے ملازموں کو تنخواہیں دے سکیں. غریب لوگوں کے لیے کچھ اجناس کا بندوبست کر دیتا. باقی بھی تو 3 صوبے پاکستان میں موجود ہیں, وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا. یہاں پر بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کر لیتے اپنا اسٹیٹکس لے کر. جہاں پر زیادہ کورونا ہوتا وہاں پر آپ لاک ڈاؤن کرتے ان حصوں میں اور وہاں کے لوگوں کو ریلیف بھی دیتے. لیکن آپ کراچی کو ایسے ڈیل کر لیں جیسے یہ کالونی ہے, جیسے یہ مفتوحہ علاقہ ہے کہ آپ اپنے پسند کے باہر سے یہاں پہ افسران, پولیس کے افسران اور سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ باہر سے لا کر لگا دیں. وہ علیحدہ کراچی کے لوگوں سے رشوتیں لیں, آپ علیحدہ ٹیکس لیں اور لاک ڈاؤن لگا دیں, ان کی کوئی مدد نہ کریں. تو ایم کیو ایم تو یہاں کی مقامی یہاں کی نمائندہ جماعت ہے, وہ اس پر آواز اٹھائے گی, وہ آواز اٹھا رہی ہے, وہ آواز اٹھاتی رہے گی. سسی بلیجو صاحبہ, آپ نے سن لیا الزامات. کراچی میں لاک ڈاؤن صرف اردو بولنے والے علاقوں میں لگایا جا رہا ہے جبکہ باقی علاقوں میں مارکیٹنگ کھلی ہیں. آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ فریہ, میں نے دونوں بھائیوں کی بات سنی. میں اس تنقید کو رد کرتی ہوں. کراچی میں اردو بولنے والوں کے ساتھ ساتھ یہاں سندھی بھی بڑی آبادی رہتی ہے. کچھی, میمن, بلوچ آپ کے ہو گئے, آپ کے یہاں جو ہے پختون آبادی ہو گئی, افغان مہاجرین رہتے ہیں. ایک ہیویلی پاپولیٹڈ ایک شہر ہے جو ہم سب کا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ کہہ دینا کہ یہاں سے آفیسر تو فلاں فلاں, کراچی سندھ کا حصہ ہے. اسی زمانے میں میرا شہر کیٹی بندر جو تالکا کیٹی بندر ہے وہ کراچی کو چلاتا تھا. یہ پورٹ ہے, یہ پورا کوسٹل بیلٹ ہے, آپ یہ ذہن میں رکھیے. حضرہ, بدین, کراچی, ابراہیم میدری, یہ ساری. اب قمر جمیل صاحب لکھانی بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے. عامر لیاقت صاحب جو ہے وہ بڑے ہی ان کے مثبت میں نے باتیں بھی ماضی میں سنی ہے, ہم نے 7 پروگرام بھی کیے ہیں. سسوئی آپ میری بہن ہے, سسوئی آپ میری بہن ہے اور میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں کوئی لسانی بات نہیں کر رہا, میں سندھی ہوں, میں سندھی ہوں, مجھے فخر ہے سندھی ہونے پر, مجھے فخر. ٹھیک ہے, میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے جب بھی عامر بھائی آپ سے بات چیت ہوئی ہے تو آپ تو یہ دیکھیے کہ میں آپ کے نام کے تلفظ بھی صحیح دیتا ہوں. آپ سسوئی ہیں, سسی نہیں ہیں, سسوئی ہیں, سسوئی. ہاں, آپ ہمیشہ مجھے سسوئی کہتے ہیں. ہاں, یہ ایک سنسکرت نام ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے پروناؤنسیشنز جو ہیں انڈیجنس کیا ہیں. دیٹس گڈ, آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن کرونا کے حوالے سے فریہ یہاں صورتحال بڑی گمبھیر ہے. سندھ حکومت کو مجبوراً یہ اقدام لینے پڑے. این سی او سی کے بالکل تابع ہیں. جو بنیادی جو ہے وہ چیز این سی او سی میں ہوتی ہے. لیکن جب پنجاب میں صورتحال کچھ عرصہ پہلے خراب ہوئی, بوزار صاحب نے جو فیصلے کیے, ہم نے تو اس کو تنقید کا نشان نہیں بنایا, بلکہ ہم نے کہا یہاں چیزیں بہتر ہونی چاہیے. ابھی جو یہ خود اسلام آباد ویکٹر وفاقی وزیر بیان بازی کر رہے ہیں, اس وقت بھی کچھ ایریاز میں جو ہے لاک ڈاؤن ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ کچھ بھی کہیں تو یہ فیصلے کوئی ہوتے ہیں. کل جو خود شہوانی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی این سی او سی میں جو فیصلے ہوئے, لیکن ہم نے جب دیکھا گوادر, تفریح اور خزدار اور کلات میں کیسز بڑھ گئے تو ہم نے فیصلے اپنے لیے, ہم نے اپنے لیے فیصلے. وہ ضروری نہیں ہے. ہاں, کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ بالکل این سی او سی میں جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ بنا ہوا ہے. سندھ حکومت جو ہے اس نے یہ اقدام وہ 8 تاریخ تک ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا صورتحال نہیں نہ لیتی تو ریئلی یقین جانیے کہ لوگ سینسٹائز بھی تھے, پھر بھی وہ اویئر بھی تھے, پھر بھی وہ جو ہے ڈیلیبریٹلی سو آپ کمپلیٹلی ریجیکٹ کر رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہو ہی نہیں رہا, یہ بالکل ایک بیسس بات. بہت ذمہ داری کے ساتھ بڑھ رہی ہے. سی ایم سندھ بلاول صاحب
اور جو ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں ہر چیز میں وہ نظرداری اس کے علاوہ ایک اور پلیجر صاحبہ میں کہہ رہی تھی، سستی پلیجر صاحبہ، میں ویسے نہیں پروناؤنس کر سکتی جیسے عامر لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور الزام بھی ہے، سندھ پولیس جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی آڑ میں بھتہ خوری کر رہی ہے، یہ بھی بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو MQM نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر اگر ہمیں کہیں تو ہم ایک دن میں لاک ڈاؤن ختم کروا سکتے ہیں، اس سے بھی بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ کووڈ-19 اب باقاعدہ طور پر وفاق اور سندھ پروونس کی حکومتوں کے درمیان ایک جنگ بن چکا ہے۔ جو الزام تحریک انصاف کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں، تواتر کے ساتھ لیٹس ہیو اے لک۔ سندھ حکومت کرونا پر NCOC کے فیصلوں کے خلاف یک طرفہ اقدامات کر رہی ہے۔ ابھی سسی پلیجر صاحبہ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ کراچی سے ملک بھر میں معیشت کا پہیہ چل رہا ہے۔ ایک ہفتے کا لاک ڈاؤن ملک کو کئی مہینے پیچھے لے جاتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب معیشت اوپر جا رہی تھی، لاک ڈاؤن کر دیا گیا جو درست نہیں۔ وفاقی پالیسی کے خلاف یک طرفہ صنعتیں بند کرنے سے صورتحال خراب ہوگی۔ کراچی میں لاک ڈاؤن سے بے روزگاری بڑھے گی، عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ لاک ڈاؤن سازش ہے جو حکومت اور پولیس کی بھتہ خوری کے لیے ہے۔ سندھ میں سیاسی لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کراچی سے انتقام لے رہی ہے تاکہ وفاق پر بات آئے۔ صرف متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا تھا، جبکہ MQM کا کہنا ہے کہ 8 دن کا لاک ڈاؤن کر کے کرونا کو روکا کیسے جائے گا۔ I'll come to you ڈاکٹر عامر لیاقت، یہ اس قدر الزامات پر الزامات کی بوچھاڑ جو آپ کر رہے ہیں اپنی پروونشل گورنمنٹ پر، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ میں جو آپ کہنا چاہتا ہوں بات وہ بڑی واضح اور بڑی سمجھ ہے کہ کوئی الزامات کی بوچھار نہیں، ایک حقیقت ہے جس کو بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وفاق کی اجازت، مرضی، مشاورت، اگر آپ یہ تینوں چیزوں کو ملائیں تو قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ معاملات پر پہلے مشورہ کر لیا کرو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، نوید صاحب بھی بیٹھے میرے بھائی کی طرح، اور صحیح پروڈیوسر تو ہے ہی میری بہنوں کی طرح، اس میں بہت بہنوں والا رشتہ ہے اور یہ میری بڑی قابل احترام ہے۔ جو کاسٹ ان کی ہے بہت بڑی کاسٹ ہے اور سسو ہی ہے، یہ اب بہت بڑی داستان ہے سسوئی پروڈیوسر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو صرف اتنا بتا دیں کہ لاک ڈاؤن کراچی میں لگا، پھر یہ آپ بھی میری بہنوں کی طرح ہے، میں اس لیے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، لاک ڈاؤن کراچی میں لگا، کراچی کے 14 MNA سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا؟ کراچی کے 30 MPA سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا؟ کیا مشورہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ اگر آپ کراچی میں لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں تو 14 MNA تو میں اپنی PTI کی بات کر رہا ہوں نا، اس کے علاوہ MQM کے بھی MNAs ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے۔ خالد مقبول صدیقی بھی یہاں سے منتخب ہے، جبکہ اقبال بھی یہاں سے منتخب ہے، یہاں سے اور دیگر اسامہ قادری بھی منتخب ہیں۔ تو جو MQM کے MNAs ہیں، جو PTI کے MNAs ہیں، جو MQM اور PTI کے مشترکہ طور پر MPAs ہیں، کیا ان سے مشورہ کیے بغیر لاک ڈاؤن لگانا مناسب تھا، ضروری تھا، یقینی تھا؟ یہ مجھے بتا دیں۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جس شہر میں آپ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں اسی کے منتخب نمائندوں سے بات نہیں کر رہے؟ بھائی میرا علاقہ لائنز ایریا ہے، NA 245، اور نوید صاحب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ لائنز ایریا کتنا پسماندہ علاقہ ہے، کتنا گنجان آباد ہے، اور وہاں پر کس طرح لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر شارع قائدین ہے، خداداد کالونی ہے، سولجر بازار ہے۔ کراچی کے بڑے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے جس پہ 30 یوسیاں آتی ہیں، 13 تو میری ہیں، 13 تو میری یوسیاں ہیں۔ 4 قومی اسمبلی کی نشستوں میں 13 یوسیاں میری ہیں جس پہ 30 یوسیاں۔ اب وہاں پر وہاں پر ٹریفک پولیس اہلکار روک کر لوگوں سے 200 روپے، یہ موٹر سائیکل والوں کا پیسے ہوتے کتنے پھر یا 500 روپے یا 1000 روپے، اس سے زیادہ کیا ہوتے ہوں گے؟ یہ تو TCS میں کام کرتے ہیں، ادھر کام کرتے ہیں، سیلز مین ہوتے ہیں، شام کو گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں تو ادھر پیسے کی جیب میں ہوتے ہیں۔ آپ وہ بھی لے لیں ان سے، آپ لاک ڈاؤن بھی لگا دیں، آپ ان سے پوچھے بھی نہیں وہ کھائیں گے کہاں سے، آٹا کہاں سے لائیں گے، روٹی کہاں سے بنے گی؟ نہیں، کراچی پر کوئی بولنے والے نہیں۔ وہ جو سوشل میڈیا پہ عامر صاحب جو آپ کی ایک ویڈیو ہے وائرل، آپ کو تنگ کر رہے تھے پولیس والے؟ مجھے کوئی تنگ کر سکتا ہے؟ مجھے تنگ نہیں کر رہے تھے، وہ بنیادی طور پر 2 موٹر سواروں کو روکے تھے اور وہ علاقے کی پولیس بھی نہیں تھی، وہ کہیں باہر سے آئی بھی تھی۔ اور یہاں میں قطر یہ اس وقت کوئی بھی لسانی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پولیس والے کون تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو موٹر سائیکل پر تھے وہ اردو بولنے والے تھے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ اس بنیاد پہ روکی گئے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کون سی زبان بولتے تھے، کیا بولتے تھے، ان کو روکا گیا اور ان کو وارننگ دینے پڑتی کہ پولیس اس وقت بڑے بھائی کا کردار بھی ادا کر سکتی تھی اور کہتی کہ دیکھو بیٹا بات یہ کہ ڈبل سواری پہ پابندی ہے تو تم یہاں سے بھی چلے جاؤ اور آئندہ نہیں اس طرح سے آنا۔ ان سے 1000 روپے میرے سامنے لیے، 1000 روپے لیے، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟
تو اس نے کہا اگر میں ایسا کروں تو اللہ مجھے اٹھا لے. اچھا جس سے میں نے یہ کہا اس نے پیسے نہیں لیے تھے, پیسے کسی اور نے لیے تھے, میں نے وہ بلا وجہ ان کی حمایت کر رہا تھا. تو میں نے دیکھیے میں علاقے کا MLA ہوں, میرے حلقے کی ذمہ داری مجھ پر ہے, میں پولیس سے پوچھ سکتا ہوں. میں کیوں نہیں پوچھ سکتا, کہاں آئین میں کہاں لکھا کہ میں پولیس سے سوال نہیں کر سکتا. ہاں انہیں یہ ذمہ داری مجھے ضرور دی ہے کہ میں پولیس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, میں ان کی وردی نہیں پکڑ سکتا, میں ان کے ساتھ بےہودگی نہیں کر سکتا. میں غصہ کر رہا تھا, میرا فرض تھا غصہ کرنا, میرے حلقے کا مسئلہ ہے, میرے علاقے کا مسئلہ ہے, میرے لوگوں کا مسئلہ ہے, اور میں کروں گا. ٹھیک, جو میرے حلقے میں پیدا گیری کرے گا میں کھڑا ہو جاؤں گا, کیونکہ مجھے اللہ کو جواب دے. میں 2 سال رہ گئے, مجھے اپنی قبر میں اللہ کو جواب دے ہونے, جب تمہیں قوت گویائی دی تھی, جب تمہیں علم دیا تھا, جب تمہیں صلاحیت دی تھی, جب تمہیں اقتدار دیا تھا, تو تم نے مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کی, غریبوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا. تو پولیس والے جہاں تنگ کریں گے میں وہاں کھڑا ہوں گا, ان کی پیدا گیری نہیں چلنے دوں گا. رائٹ. سو سسی پریجو صاحبہ, آپ نے خود کہا کہ عامر لیاقت صاحب کی بات کو آپ بہت غور سے سنیں گی, تو ابھی جو انہوں نے بات کی ہے اس کا کیا جواب ہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں, ایک سوال ہے کہ مشورہ کر لیتے ہم سے, اس کا کیا جواب ہے؟ فریہ پلیز, جیسے عامر بھائی کو بھی آپ نے موقع دیا اور سب کو دے رہی ہیں آپ, تو بات یہ ہے کہ CM ہاؤس میں متواتر میٹنگز ہوتی رہی ہیں تاجروں کے ساتھ, میڈیکل ایسوسیشن کے لوگوں کے ساتھ, ڈاکٹرز کے ساتھ, آپ کے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں بلال غفار صاحب سے لے کر آپ کے جو ہے حسنین مرزا تک, ان کو بھی بلا کر ہم نے اپنی ساری جو ہے کرونا کی صورتحال وہاں واضح کی. ہم نے بتایا کہ صورتحال یہ اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ 30% تک یہ معاملہ جا رہا ہے, یعنی لاکھوں میں. تو اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے یہ اپائے ہیں, اور یہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں, اسپیشلسٹ یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں, تاجر برادری کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ, ایون محرم کا بھی پلان جو ہے وہ علماء کے ساتھ ہم نے پہلے سے شیئر کیا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سولو فلائی کریں. باقی یہ بات جو ہے پہلے بھی کہی گئی کہ جو آفیسرز, ابھی آپ نے سنا عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ ان سے مشورہ نہیں ہوا, وہ بھی MNA ہے, کس سے مشورہ؟ میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں, مشورہ پر مشورے ہوئے ہیں یہاں. بٹ سسی پریجو صاحبہ, پچھلے کوئی 2 ہفتے سے تاجران کی تو روزانہ ٹکس چلتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے لاک ڈاؤن ہو, ہم احتجاج کر رہے ہیں, تو یہ بات انہوں نے بتائی ہوگی. فریہ پلیز مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. یہ میٹنگز, اس کی تصاویر, ان کے ویڈیوز آپ دیکھ سکتی ہیں, ریکارڈ پہ ہیں. اور دوسری چیز مجھے بڑی معیوب لگی, خراب لگی, کہ کراچی جو سندھ کا شہر اور دل ہے, اس میں اگر جو ہے آفس سندھی یا اردو ہو, اس میں کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر میاں والی کا نیازی صاحب, خان صاحب ہمارے یہاں SSP لگے ہوئے ٹھٹرا میں, یا ایک جو نیازی صاحب جو ہیں وزیر اعظم لگے ہوئے ہیں پورے پاکستان کے, تو اس میں تو اہلیت اور اس کے حوالے سے پوری صوبوں کا اختیار ہوتا ہے. یہ بات میں اس پر سخت احتجاج کرتی ہوں, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. باقی دوسری چیز یہ جو پولیس کے حوالے سے بات ہوئی ہے, آج ان کا یوم شہداء کا دن بھی ہے. میں اخراج پیش کرتی ہوں ان شہید پولیس آفیسرز کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو. ان پولیس والوں میں ٹھیک ہے سارے لوگ برابر نہیں ہوں گے, لیکن یقین جانیے کہ عید کے دن بھی آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور پولیس کے لوگ ان کی واجب, اس میں کوئی شک نہیں ہے سسی صاحبہ, ان کی خدمات کو سلام ہے, لیکن جو الزام ہے یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آیا ہے. PTI بھی یہ کہہ رہی ہے, MQM بھی یہ کہہ رہی ہے. اکا دکا جو واقعات ہوئے ہیں, عامر بھائی نے جو ابھی بات کہی ہے, اس پر ضرور جو ہے گورنمنٹ نے وہ لیا, اور آپ نے دیکھا کہ نفری بھی بڑھائی ہم نے, اور ابھی ملٹیپل جو سینٹرز بنائے ہیں, موبائل ٹیمز بھیجی. اس کا یہی مقصد تھا کہ کراؤڈڈ چیزیں نہ ہو اور یہ اس قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا نہ ہو. میں ایک نقطے کا اضافہ, میں ایک معذرت چاہتا ہوں, میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میری بہن نے بالکل صحیح, تصویر پریجو نے, میں اتفاق کرتا ہوں اپنی بہن کے ساتھ, اور بالکل درست فرما رہی ہے کہ اگر وزیر اعظم میاں والی کا ہے تو پورے ملک کا وزیر اعظم, اور اگر وزیر اعظم دادو کا ہے تو پورے سندھ کا وزیر اعظم. تو میں یہ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا میری پیاری بہن, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ آپ ایک سچی اور ایک بہت اچھی خاتون ہیں, تو یہ بات آپ مراد علی شاہ کو سمجھائیں کہ وہ سندھ کے وزیر اعظم بنے, وہ اندرون سندھ کے وزیر اعظم بنے, وہ سندھ, کراچی سندھ کا حصہ ہے. کراچی کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں عمران خان پورے پاکستان کے ساتھ کریں. عمران خان نے آپ کو سندھ پر رد نہیں کیا. عمران خان جو وزیر اعظم بنے, نیازی ہیں یا جو بھی ہیں, وہ پورے پاکستان کے بن کے دکھا رہے ہیں. تو میں مراد علی شاہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا, وہ بہت اچھے انسان ہیں, عبداللہ شاہ صاحب ہیں, ان کے خاندانی پس منظر ہے, دادو ان کا شہر ہے, اور وہاں پر ان کے والد کی تدفین ہوئی ہے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ پر غور کریں اور سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے, اندرون سندھ کے نہ بنے. مراد علی شاہ صاحب اچھے فیصلے کر رہے ہیں,
اچھے فیصلے کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے. سسی پریجو صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی تنقید کی ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں. گورنر جمیل صاحب موجود ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی کے بعد کافی پراعتماد نظر آ رہی ہے. اب اس کی نگاہیں سندھ پر جمی ہیں. تحریک انصاف کے رہنما کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی گورننس خراب ہے, اس پہ کڑی تنقید ہے, اور کوئی نہ ایک دفعہ ایسی بات ضرور کی جاتی ہے جس میں سندھ کی حکومت کا ذکر ہوتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود کہہ چکے ہیں کہ سندھ کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں. لیٹس واچ ہم. سندھ کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. سندھ کے لوگ پچھلے 12-13 سالوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی جسے کہتے ہیں نا, اردو میں کہتے ہیں نا, بس ہو گئی ہے, ان کی بس ہو گئی ہے. گورنر جمیل صاحب, آپ لوگ ایلائی بھی ہیں وفاقی حکومت کے, تو پھر کیا اسی وجہ سے آپ لوگ گورنر راج کی بات کریں ہیں؟ دیکھیں, ہم تو گورنر راج کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو, کراچی, حیدرآباد اور جو دیگر شہر ہیں ان کے لوگوں کو بڑا مایوس کیا ہے. جو سندھ حکومت جو اپنا پروونشل کلیکشن کرتی ہے اس کا 95% کراچی سے لیتی ہے. آپ سمجھتی ہیں, آپ اس بات کو بہتر طور پہ جانتی ہیں کہ کراچی میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. وہ ٹینکر مافیا سے پانی خریدتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں, وہ بل دیتے ہیں سندھ حکومت کو اور پانی خریدتے ہیں بازار سے. تمام روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہے. ابھی یہ کورونا ہے, اس میں 1 روپیہ ابھی جتنا ویکسین لگ رہی ہے سب فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے. جو اس وقت جو ہاسپٹلوں کی فیسلٹیز کو انہینس کیا گیا ہے, وینٹیلیٹرز دیے, وہ سب فیڈرل گورنمنٹ نے دیے ہیں. تو وہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت مایوس ہیں. ہم تو علیحدہ صوبے کی بات بھی کرتے ہیں, ہم تو گورنر راج کی بھی بات کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں ایم کیو ایم کو اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے, کراچی سمیت حیدرآباد, کراچی اور دیگر شہری علاقے کے لوگوں کے ریلیف چاہیے. وہاں کے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کا شہری سمجھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ سیریس نوٹ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ لوگ پھر اگر پاور میں ہوں اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہمیں تو آدھی پاور ہے, ہمارے ساتھ اور لوگ ہیں. اسی سندھ حکومت کے ساتھ آپ پاور میں بھی رہ چکے ہیں سر, اس سے پہلے بھی پاور میں رہ چکے ہیں. سو کراچی صرف یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے غلط ہو گیا ہے, this is not entirely true. دیکھیں میری بات, دیکھیں جو اس وقت 13 سال سے سندھ پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ ایک متعصب حکومت ہے. وہ کراچی کو, کراچی کے رہنے والوں کو, سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کے رہنے والوں کو ان کے جائز حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. سارے پیسے یہاں سے لیتے ہیں, کراچی کو ایک کالونی کی طرح ڈیل کرتے ہیں کہ باہر سے افسران بھیج دو, باہر سے پولیس بھیج دو. رائٹ, یہ اگین سیریس ایلیگیشن, اس پہ جواب دوں گی, لیکن ڈاکٹر عامر جی اس پہ آپ کا اعتراض ہے اور آپ نے کہا کہ گورنر راج کا بھی کہہ رہے ہیں, صوبے کا بھی کہہ رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے جواب پی ٹی آئی کو, عامر لیاقت صاحب ذرا سنیے گا. ایم کیو ایم کا دہشت گردوں کا راج ختم ہو چکا, ایک نیا پی ٹی آئی کے شکل میں ایک نیا ایم کیو ایم سامنے آیا ہے. لیکن جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کیا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی آپ پی ٹی آئی کو, اس سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کریں گے. سیاسی کچرا کو ایک طرف اکٹھا کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جتنا بھی وہ ان کو اکٹھا کرے وہ بار بار کرتے رہیں, ہم بار بار ان کو ہرواتے رہیں گے. عامر لیاقت صاحب, بلاول مجھے ذاتی طور پر بہت پسند اور بلاول ایک بہت پیارے بچے, بہت کرے گا انشاءاللہ آگے. لیکن بلاول کو سمجھنا چاہیے ان کے بڑوں کی طرح تصویر شہری رحمان بچائیں, اور اس کے علاوہ کچھ بڑے بڑے راشد ربانی اور دیگر لوگ اب تو خیر وہ بچائیں کہ رحمان ملک صاحب آیا کرتے تھے, ان سے بات چیت کرتے تھے. تو ہمارے نا ہم نے مقابلہ کیا, مقابلہ نہیں کیا, آپ
ہمارا آپ نے ایم کیو ایم کی محنت کی, آپ نے ایم کیو ایم کی کوشش کی, آپ نے الطاف حسین صاحب کو بنانے کی کوشش, اور اس کے بعد کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں کچھ دن حکومت نویز صاحب کا اتفاق کر کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, بلال بھائی نے فرمایا تھا کہ ایم کیو ایم والے چھوڑ آئے ہمارے ساتھ, ہمارا ساتھ دیں اور ہمارا ساتھ دیں, اور پاک میں حکومت کریں اور ہم ان کو ساتھ دیں گے. کمل نویز صاحب سے پوچھ لیں, کوئی بتا دیں گے آپ. میں یہ کہتا ہوں ایم کیو ایم جب موجود ہے, ہمیں ایم کیو ایم بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ موجود ہے, ہم ایم کیو ایم, ہم پی ٹی آئی ہیں, ہم عمران خان ہیں, ہم عمران خان ہیں, ہم پی ٹی آئی ہیں, ہمیں ایم کیو ایم بننے کی ضرورت نہیں ہے, ایم کیو ایم موجود ہے. رائٹ جی سسی بلوچ صاحبہ. ہاں فریا, پہلی بات یہ کہ الگ صوبے کی بات کرنا پاکستان توڑنے کے برابر ہم سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے پی ٹی آئی کو بھی ایم کیو ایم کی طرح سندھ میں وزیرائی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ گورنر صاحب نے بیانات دیے, فیصل وابڈا جیسے لوگوں نے بات کی, اور پھر واپس لیے گئے, لیکن بات وہاں انہوں نے ذہن میں, اور گورنر راج کا یہ وہ زمانے گئے. اب جو ہے آپ کی آئین اس طرح اجازت نہیں دیتا. دوسری بات یہ کہ یہ بار بار جو ہے کراچی کو صرف الگ جو ہے, کراچی سندھ کا حصہ ہے, اس کے پورٹ سے جو ہے کافی سارا ریونیو تو وہی سے آتا ہے, اور پورٹ بھی پورے پاکستان میں جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں جو ہے آپ کے جو صوبائی اسم ہے, آپ کے جو فیڈرل ہے, اس میں جو یہ ابھی جزیروں کا نوٹیفیکیشن انہوں نے یہ کل بات کی ہے کہ یہ جزیرے پر یہ شہر نہیں بنائے گئے, جس پہ سندھ نے سخت مزاحمت کی. پی ٹی آئی ایسے فیصلے کرتی ہے, پی ٹی آئی جب سندھ کا پانی بند کرتی ہے, این ایف سی کالونی تو پی ٹی آئی نے جو ہے بنانے کی کوشش کی, اور ایم کیو ایم نے تک نہیں کی. اب ایم کیو ایم جو الٹا الزام لگاتی ہے پیپلز پارٹی پہ. بلاول صاحب نے جو بات کی اس کو پس منظر میں دیکھنا ضروری ہے, اور ٹھیک کہا کہ جو یہ لوکل گورنمنٹ کو دوسری چیزیں ہوں, 30 سالوں سے ایم کیو ایم کا یہ راج رہا. مشرف صاحب نے 9 سالوں میں 90 سالوں کی جو طاقت دی ایم کیو ایم جیسے لوگوں کی, اور دہشت گردی یا کیا ہوئی, اور اس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اگین جو کوشچن میں نے کنور صاحب سے کیا تھا وہ میں آپ سے بھی کر لیتی ہوں سسی صاحبہ, کہ اس وقت تو آپ لوگ ساتھ ساتھ تھے. جی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر, پی ٹی آئی نے کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی ہے, سمجھتی ہے, اور کراچی کو سمجھتی, بس یہ بات ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے صوبے کی بات نہیں کی, لیکن آپ صوبے کی بات دوسری طرف تو کرتے ہیں پنجاب میں. ڈاکٹر عامر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جب بات کی تھی تو اس کو واپس لیا تھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سندھ کے لوگوں کو, سندھی اردو بلوچ سب کو یہ خراب لگی تھی بات, اور اس کے بعد جو ہے وہ ناپسندیدہ شخصیت گورنر صاحب بن گئے. یہاں وہ جو ہے ایم کیو ایم کی گورنر کو طرح ہی لوگ ان کو دیکھتے. باقی جزیروں پہ کل انہوں نے کہا نہیں بنائیں گے شہر, جب مزاحمت کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ آئینی اس کا جواب لے لیتے ہیں. عامر صاحب نے کلیریفائی کیا, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں یہ بات کر رہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سندھ کی تقسیم کی, سندھ ہماری ماں ہے, ہم سندھ کی تقسیم کی بات نہیں کرتے, سندھ صوبہ. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ سے جو لوگوں نے کہا پھر ان کو بیان واپس لینا پڑا, ایسا ہی جیسے. بٹ عامر صاحب کیا آپ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں؟ ابھی آپ کے ساتھ ایم کیو ایم کے لیڈر نے یہ بات کی ہے, آپ اس کا پارٹ نہیں ہے, یا آپ ان کو یہ استحقاق دے رہے ہیں کہ وہ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو لوگ پاکستان میں الگ صوبے کے قیام کو, جو لوگ پاکستان میں الگ صوبے کے قیام ٹھیک ہے, لیکن اس کو اس کی رائے پر کہ سسی صاحبہ ایک منٹ کنور صاحب کی بھی بات سن لیں. صوبے کی بات کرنا پاکستان توڑنے کے برابر ہے, یہ ہونا چاہیے. اوکے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی کنور صاحب, کنور نوید صاحب. دیکھیں, جو لوگ پاکستان میں صوبے کی قیام کو خلاف پاکستان سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑے غدار ہیں, اس لیے کہ صوبے کے قیام کا پورا طریقہ آئین میں موجود ہے, اور پاکستان میں صوبے بن سکتے ہیں. غدار نہیں کہتے کنور صاحب, غدار. جو بات دیکھیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صوبے بنے گا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا, اس طرح بلیک نہ پاکستان توڑنا کہنا چاہیے, نہ غدار کہنا چاہیے, یہ برے ورڈز ہیں. یہ سارے انتظامی فیصلے ہیں, اور پاکستان میں ایک نہیں 10 صوبے بننے چاہیے, تاکہ ہر علاقے کے لوگوں کے پاس اس علاقے میں اختیارات ہوں,
ताकि किसी इलाके में एहसास से महरूमी नहीं हो। किसी इलाके में इस तरह कराची के लोगों में सोच है कि हम पूरे पाकिस्तान के लिए टैक्स जमा करते हैं और कराची के लोगों को ना पानी मैसर है, ना यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होता है। बाहर से लोग आ जाते हैं। खत्म हो रहा है। आमिर लियाकत साहब एक और क्लैरिफिकेशन दे दें कि आप ये कह रहे हैं कि इंतजामी बुनियादों पर सूबे बन सकते हैं, लसानी पे नहीं बन सकते, या सिंध में बिल्कुल ही कोई सूबा नहीं बन सकता? जी बहन बोले, आप बोल रहे हैं भाई, आप बोले। जी आमिर लियाकत साहब सवाल जी। के इंडिजिनस लोगों ने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाकर उसको जो है बंद किया हुआ है, इसका रास्ता कोई आईनी रास्ता भी नहीं है। जब इंडिजिनस लोग